السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک ماں کی وجہ سے کس طرح ایک لڑکی کا گھر برباد ہوا، یہ سٹوری ایک آپ بیتی ہے ایک خاتون کی، اس کی ہی اجازت کے ساتھ یہ آپ تک شیئر کی جا رہی ہے، اس لیے کہ کوئی اور خواتین اس جیسی حماقت نہ کر بیٹھے۔ وہ انٹر کی ایک طالبہ، 20 سال جس کی عمر، اس نے اپنے زندگی کے یہ ایام اپنے والدین کے گھر میں بڑے ناز اور نخرے کے ساتھ گزارے، لیکن یہاں پر والد ہر وقت ٹوکتے تھے کہ بھائی اس کو یہ اتنی آسائشیں، اتنی جو ہے ناز نخرے اس کے نہ برداشت کیے جائیں، کل کو مشکل ہو جائے گی۔ لیکن ماں کیا کرتی تھی، وہ تمام تر چیزیں اپنی ضد ناک کے نیچے کر کے گزار دیتی تھی، اور وہ سب کرتی تھی جو والد صاحب منع کرتے تھے۔ یہ مجھے وہ لڑکی بتا رہی ہے۔ اب آگے کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بس شادی کے اگر شروع والے دن کو دیکھیں کہ جب میرا رشتہ ہو رہا تھا تو والد صاحب نے بڑی چھان بین کر کے ایک رشتہ میرا ایک جگہ طے کر دیا، لیکن میری ماں اسی حساب کے ساتھ حسب معمول وہ اس رشتے کو بھی رد کر دیا۔ تو لیکن والد صاحب چونکہ تحقیقات کر چکے تھے کہ لڑکا اچھا ہے، بھئی کمانے والا بھی ہے، کھانے پینے والا بھی ہے، خیال رکھنے والا بھی ہے، تو انہوں نے ماں کی بات نہ سنی۔ بالآخر انہوں نے اپنے رشتہ داروں اور قوم کے بڑوں کو بلایا اور ان سے کہلوا کر والدہ کو رضامند کروا دی، اور میں بھی اس بات کے اوپر راضی ہو گئی کہ بھئی ٹھیک ہے، کھاتا پیتا بھی ہے، خیال رکھنے والا بھی ہے، ہینڈسم بھی ہے، سب کچھ ہو جائے گا گزارا۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر جب میری شادی ہوئی تو شادی کے بعد میں جو بھی چھوٹی موٹی بات ہوتی تھی شوہر کی، وہ بطور شکایت کی صورت میں اپنی ماں کو جا کر بتاتی تھی، اور ماں صاحبہ بھی حسب عادت یہ تمام چیزیں بطور چسکا سنتی تھیں، اور پھر مجھے الٹے سیدھے مشورے بھی دیا کرتی تھی۔ آخر کار میں ان کی اسی طرح الٹے سیدھے مشورے لیتی وہ میرا میاں مجھے سمجھاتا، مجھے پیار کرتا، محبت بھی کرتا، صبر بھی کرتا، لیکن پھر بھی وہ ایک مرتبہ مجھ سے ناراض ہوا، سختی کی۔ میں نے اس کی سختی، کیونکہ میرے اندر ایک برداشت کا مادہ نہیں تھا، میں ناز اور نخرے سے پلی تھی، اس لیے میرے اندر برداشت نہیں تھی۔ وہ کہتی میں اس کی سختی کو برداشت نہ کر پائی، میں بے کے چلی گئی۔ تو بالآخر والد صاحب ناراض ہوئے، انہوں نے مجھے ڈانٹا اور پھر مجھے شوہر کے گھر پہنچایا، اور اسی طریقے کے ساتھ میں اپنے معاملات اسی طرح چلاتی رہی۔ میرے ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہو گئیں، لیکن معاملات ہمارے نہ سدھرے، کیونکہ میں ایک ٹیوشن جو ہے ماں سے لے رہی تھی۔ بالآخر چلتے چلتے ایک دن صبح ہوئی، میں نے اپنی عادت کے مطابق ایک بات کا بتنگڑ بنایا اور پورے محلے کو سر پر اٹھا لیا۔ تو میرے شوہر کے اندر جو 10 سال کی بھڑاس تھی وہ طلاق کی صورت میں ہی نکل گئی۔ میں نے والد صاحب کو فون کیا کہ بھئی آپ آئیں، مجھے لے جائیں، ہماری لڑائی ہو گئی ہے۔ تو جب وہ آئے، لیکن آنے سے پہلے میں نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ طلاق ہوئی ہے۔ وہ آتے ہی میرے شوہر کے پاس چلے گئے، ہاتھ باندھنے لگے اور معافی مانگنے لگے کہ بھئی میری بیٹی کا قصور ہے، آپ اس کو معاف کر دیجئے، یہ ایسے لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، بے ادب ہے، تربیت نہیں ہے، سب چیزیں انہوں نے اعتراف کیا۔ لیکن میرے شوہر تحمل والے، صبر والے تھے، انہوں نے بڑے سلیقے کے ساتھ والد صاحب کو بتا دیا کہ بھی میں نے آپ کی بیٹی کو طلاق دے دی۔ تو جب والد صاحب نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ مجھے رکشہ کرا دیں، میں چلتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں رکشہ نہیں کرا دیتا آپ کو، آپ یہ گاڑی کھڑی ہے اسی گاڑی کے اوپر جائیں۔ بالآخر انہوں نے بھی اصرار کیا، میرے شوہر نے اصرار کیا کہ بھئی آپ اسی ہی گاڑی کے اوپر جائیں۔ ڈرائیور کو بلایا اور میرے والد صاحب کے سامنے ہاتھ باندھے کہ بھئی نہیں جائیں گے آپ اسی گاڑی کے اوپر ہی، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، آپ میرے والد کی طرح ہیں۔ تو باپ جب بیٹھا تھا تو ایسے گم سم، جب گھر ہم اترے تو آ کر والدہ کو یہی کہا کہ لے وہ انعام آ گیا ہے جس کی ٹیوشن، جو تربیت، جو تعلیم تو دیا کرتی تھی، اور یہ بھی سنبھال، اور میں تجھے بھی طلاق دیتا ہوں، اب تم ماں بیٹی اپنی عدت گزارو اور میں جا رہا ہوں۔ تو والد صاحب جاتے ہوئے ان کے ذہن کے اوپر اتنا دباؤ کی شدت تھی، وہ تالیاں بجاتے جا رہے تھے، کہتے جا رہے تھے کہ بھئی اب مزے کرو، مطلب اتنی پریشانی، اتنی ڈپریشن، ٹینشن میں جا رہے تھے۔ تو جب گھر سے نکلے، کیا ہم نے عدت گزارنی تھی، کیا معاملات گزارنے تھے، کہ بالآخر ہم والد صاحب کو ڈھونڈنے کے لیے ہمارے رشتہ دار، محلہ دار گئے، لیکن والد صاحب کہیں نہ ملے، نہ باہر نہ بازار، کسی جگہ پر بھی نہ ملے۔ بالآخر جمعہ کے دن
5ویں دن جمعہ کا دن تھا تو مجھے تایا ذات کی کال آتی ہے اور کہا کہ آپ کے ابو مل گئے ہیں، میں ان کو لے کر آ رہا ہوں۔ تو ان کی اس بات کے ساتھ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی اور رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اللہ خیر کرے۔ جب والد صاحب آئے تو وہ عیدھی کی وین میں کفن میں لپٹے ہوئے تھے۔ تو اب یہ جب صورتحال دیکھی تو میرے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ میں نے کیا کیا، اور اس کے ساتھ میری وجہ سے میری والدہ کے ساتھ میرے والد نے کیا کیا، اور اس کے علاوہ یہ تمام چیزیں برداشت ہیں، اور میرے والد کو کیا ہو گیا۔ بالآخر دیکھا جسم کے اوپر کوئی نہ نشان ہے، نہ کوئی زخم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دل بند ہو گیا، صرف عیدھی والوں نے یہ بتایا۔ تو میں نے کہا کہ یہ دل جو ہے یہ میری اور میری ماں کی وجہ سے ہی میرے باپ کا بند ہوا، اور ہم پھر ہمیشہ کے لیے والد صاحب کو یاد کرتی، اور والد صاحب کا چہرہ دیکھنے کو میں ترس گئی۔ یہ دیکھیں کہ کتنا معاملہ کس وجہ سے کس نہج کے اوپر جا پہنچا۔ صرف میری وجہ سے میرا بھی گھر اجڑا، میری ماں کا بھی گھر اجڑا، اور ماں کا گھر، اب یہ مجھے نہیں پتہ کہ ماں کو صلہ ٹھیک ملا ہے یا نہیں، لیکن میں یہ دیکھا کرتی تھی کہ جس طرح میں اپنی ماں کو آ کر یہ باتیں بتاتی تھی، مجھے میری ماں الٹے سیدھے مشورے دیا کرتی تھی۔ میری ماں بھی نانی کے پاس جا کر اسی طرح اپنے شوہر یعنی میرے بابا کی باتیں کرتی تھی، لیکن نانی انہیں یہی کہا کرتی تھیں کہ بیٹا طلاق مت لینا، جو بھی ہو جائے آپ کی وجہ سے آپ کو طلاق نہ ملے۔ تو پھر معاملہ بھی ایسے ہوتا تھا کہ میری نانی بھی کنٹرول کرتی تھی، کچھ ماں بھی اس بات نوبت نہ آنے دیتی تھی کہ طلاق ہو جائے۔ بالآخر وہی ہوا جو ہم نہ سننا چاہتے تھے، مجھے بھی طلاق ہوئی، میری ماں کو بھی طلاق ہوئی، صرف میری غلط تربیت کی وجہ سے۔ تو آج کل یہاں پر یہ تمام سٹوری، یہ تمام واقعہ سنانے کا مطلب کیا ہے کہ ہم تربیت پر زور دیں۔ تعلیم جتنی بھی تھوڑی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تربیت کوٹ کوٹ کر ہمارے اندر، ہماری اولادوں کے اندر بھری ہوئی ہونی چاہیے۔ ہماری اولادوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کے اندر ایک تربیت کا مادہ ایسا ہونا چاہیے کہ بد تہذیبی کی وجہ سے ان کے اوپر یا ان کے کردار کی وجہ سے ان کو اس طرح کے دن نہ دیکھنے پڑیں کہ جس طرح اس خاتون نے اپنی سٹوری ہم تک پہنچائی اور میں نے وہ سٹوری آپ کو سنائی، کہ یہ کتنا ایک سنگین معاملہ ہے، کتنا ایک سنگین وقت ہوتا ہے بندے کے اوپر کہ ایک بیٹی کو طلاق، بیٹی کے بعد پھر ماں کو طلاق۔ یہ آج وقت ہے کہ اس دن سے ہم بچیں کہ وہ دن پھر ہمیں دیکھنا پڑے۔ میں نے تو علاقے میں دیکھا اور سنا بھی ہے اپنے کانوں سے کہ مائیں یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہماری جو بیٹی ہے یہ پاک صاف ہے، یہ مسجد کی سل ہے، اور شوہر جس کو انہوں نے بیٹی بیاہ کر دی ہے یہ بڑا ظالم جابر اور اس طرح بڑا بد تہذیب اور بے ایمان ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ رشتہ دے رہی تھیں، آپ رشتہ کر رہی تو یہ تمام تر چیزیں، تمام تر اس کی جانچ پڑتال جو ہے یہ شادی سے پہلے کرنی چاہیے تھی، لیکن بہرحال ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے۔ یہاں پر یہ ٹچ دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو مائیں ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت، اپنی بچیوں کی تربیت اچھے طریقے کے ساتھ کریں، بس چھوڑ دیں ان کے نہ کمرے میں گھسیں، نہ ہی ان کے ذہن میں گھسیں، نہ ان کے کچن میں گھسیں، ان کو اپنی زندگی جو ہے اپنے طور طریقے کے ساتھ، اپنے اچھے طریقے کے ساتھ گزارنے دیں۔ تو یہ واقعہ جو ہے، آپ بھی اچھی اور سمجھدار خواتین ہیں، بات کو سمجھنے والی، سلجھانے والی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس کا کوئی برا مطلب نہ لیتے ہوئے اس پیغام کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ اس طرح کے واقعات کم سے کم کنٹرول ہو جانے چاہیے کہ کسی کا بھی گھر برباد نہ ہو۔ جس نے یہ خاتون نے بڑی ہمت کر کے، بڑا ایک سینے کے اوپر بوجھ رکھ کے یہ بتایا کہ آج میں 26 سال کی، مجھے جب طلاق ہوئی اور میرے والد چلے گئے تو میرے سینے کے اوپر کیا گزری، میرے اوپر کیا گزری، میں بتانے کے قابل نہیں ہوں۔ تو اسی طریقے کے ساتھ آج ہمیں بھی اپنی بچیوں، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کو تربیت کا ایسا ایک نرالا انداز سکھانا چاہیے، گھرداری کو اصول سکھانے چاہیے، شوہر کے حقوق بتانے چاہیے کہ بھئی آپ نے جا کر کرنا کیا ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کی وساطت سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ العزیز ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ بھی تربیت اولاد، میاں بیوی کے معاملات، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں ہم ان کو ہائی لائٹ کریں گے، ملاقات کریں گے ہم کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔